علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود السلام علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ آج آپ سب جانتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے طہارت اور نماز کے مسائل کے اوپر، تو آج آپ کے گوش گزار اس کا چوتھا حصہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت ضروری، بہت قیمتی انشاءاللہ انفارمیشنز ہیں جو کچھ آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہوں، لیکن بہت سی ایسی ہیں جو تفصیلاً جب میں بیان کروں گا تو وہ شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوں۔ تو یقیناً اس ویڈیوز کو سننے میں ساتھ جڑے رہیں تاکہ اپنی نمازوں کی حفاظت اچھے سے کر سکیں۔ آج اس سلسلے میں ہم نے جو شروع کیا ڈسکس کرنا ہے وہ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض ہے۔ نماز سے پہلے 7 شرائط ہیں اور نماز کے اندر جو ہیں وہ بعض علماء نے 6 اور بعض نے 8 کہا ہے، تو ٹوٹل 13 یا 15۔ آپ نے یقیناً 13 سنی ہوں گی، لیکن بعض علماء نے 15 کہا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ ان کو اچھے سے سمجھ سکیں اور ان کی بھی حفاظت کریں۔ اچھا، پہلا فرض اس سلسلے میں شرط جو ہے وہ ہے بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ یہ بے حد ضروری شرط ہے، اس کے اوپر کوئی 1% بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ ہم بہت زیادہ انشاءاللہ بات کریں گے، نجاست حکمیہ، نجاست حقیقی یا حد سے اکبر اور حد سے اصغر یہ کیا ہیں، اور ان کے بارے میں مکمل ہم جب ہر ایک رکن کے اوپر انشاءاللہ شرط کے اوپر پوری ایک الگ ویڈیو بنے گی تو وہ آپ مکمل تفصیل سے سنیے گا۔ تو پہلا رکن جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا رکن ہے سطر کا ڈھانپنا۔ جسم مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ڈھکا ہونا لازم ہے۔ تیسرا جو خواتین ہیں وہ ان کا سطر ہے چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے سوا پورے بدن کو اچھے سے ڈھانپنا، یہ دوسرا رکن ہے، سطر خواتین ہے۔ تو تیسرا جو رکن ہے وہ ہے آپ کا لباس کا پاک ہونا۔ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ پاک ہونا لازم ہے۔ اس پہ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے ظاہری تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کتنی نجاست کے اوپر نماز پڑھنے سے مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے اور کتنی نجاست کے اوپر مکروہ تنزیہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں اور مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں، اور کتنی نجاست لگنے کے باوجود آپ نے نماز اگر پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کا چوتھا رکن جو ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا لازم ہے، اور اس کی بھی مقدار اور اس کے بھی جو طریقہ کار ہے وہ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں مکمل بحث کریں گے۔ اچھا، اس کا جو 5واں رکن ہے وہ ہے نماز کا وقت کا داخل ہونا۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا دخول وقت جو ہے وہ لازم ہے، کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر سے وقت سے پہلے اگر ہم نے نماز ظہر کی ادا کر لی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے ظہر کے وقت گزرنے کے بعد نماز ادا کی تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ قضا نماز ہو جائے گی۔ تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ہر نماز اور مکروہات اوقات کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ مکمل بحث کریں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اچھی انفارمیشن۔ اچھا، اس کا چھٹا جو رکن ہے وہ ہے استقبال قبلہ، مطلب قبلے کی جانب رخ کرنا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز قبلے کی طرف رخ کرنے پر لازم ہے کہ کس طرف قبلہ ہے اس طرف ہم نے نماز رخ کر کے پڑھنی۔ اس کے مسائل بھی ہیں بہت زیادہ، اس کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کی ویڈیو کے اوپر انشاءاللہ آپ کو گوش گزار کروں گا۔ 7واں جو شرط ہے، آخری شرط جو ہے وہ ہے نیت کا ہونا۔ دل سے ہو یا زبان سے ہو، نیت کا ہونا لازم ہے۔ اب جس نماز کی آپ نیت کر رہے ہیں اس کی نیت آپ کے دل سے ہو، کہ میں جیسے مثال کے طور پر نماز فجر میں ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دل سے نیت کر لی کہ میں نماز فجر کے لیے اٹھا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی نماز فجر ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی نمازوں کے بارے میں یہ ہوگی 7 شرائط جن کے اوپر کوئی 1% بھی کمپرومائز نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں نماز کے اندر کے فرائض، وہ بعض علماء نے 6 کہا ہے اور بعض نے 8 کہا ہے۔ اب 6 کون سے ہیں؟ پہلا فرض کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا، اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا کہ آپ خود کم از کم اس کو سن سکیں۔ اگر آپ نے منہ بند
کیا اور دل سے تکبیر کہی تو آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کافی وقت آنے پر اس کے اوپر مکمل بحث کریں گے، اور اچھی اس کی بہت سی نکات ہیں کہ ہاتھوں کو کتنا اٹھانا ہے، کتنی بلند آواز سے کہنا ہے، اور بھی جو اس کے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ہے قیام کرنا، یہ فرض ہے۔ تیسرا قرأت کرنا، ایک بڑی آیت، لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیات کی تلاوت قرآن سے کرنا، یہ فرض ہے۔ چوتھا رکوع کرنا، رکوع کے مکمل طریقہ کار کو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی حالت میں رکوع ہونا لازم ہے۔ پانچواں دونوں سجدے کرنا۔ چھٹا قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 6 فرض ہو گئے۔ اب 2 جو مزید فرائض ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ وہ 2 ہیں، مطلب ایک قصدن نماز ترک کرنا اور قصدن نماز قائم کرنا، اور دوسرا ہے تعدیل اراکین، نماز کو مکمل ٹھہر کے مکمل اچھے سے آرام سے سکون سے ادا کرنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو اس میں سے اول تھا جو میں نے بتایا تھا قصدن نماز قائم کرنا، یہ فرض ان کے نزدیک ہے، اور صاحبین جو آپ کے بہت پیارے شاگردوں میں سے تھے حضرت امام یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک تعدیل ارکین جو ارکان جو ہیں نماز کی جو تعدیل ہے ان کا ٹھہر کے ادا کرنا ہے، ان کے نزدیک وہ فرائض ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے احادیث کی روشنی میں اور جو قرآنی آیات ہیں ان کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کو خصوصاً یاد رکھیں، یہ ویڈیو کو سنیں، یہ فرائض اور شرائط کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نیک اولاد، صالح اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نیک اور صالح کیسے ہوگی؟ جب ہم ان کو دین کی سمجھ سکھائیں گے تب۔ دنیا کی سمجھ سکھا کر نیک اور صالح نہیں ہوتے، نیک اور صالح اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو سمجھانے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور میرے اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اور اس ویڈیوز کو مکمل طور پر سنیں بھی اور دوسروں کو بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔